محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین با تمکین، ہمارا یوٹیوب چینل سمیع اللہ قاسمی میں آپ کا خیر مقدم اور خوش آمدید ہے۔ محترم سامعین، ہم نے کل کے سبق میں تختی نمبر 11 کو پڑھا تھا، جس کے اندر یہ بتایا گیا تھا جزم اور سکون سے متعلق کہ حروف قلقلہ یعنی قاف، تا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ کتب جدین ہے، کہ اگر ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ اور آج جو ہے ہمیں مشق سکون یعنی جزم کے مشق سے متعلق پڑھیں گے۔ محترم سامعین و ناظرین، سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ درخواست ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ محترم سامعین و ناظرین، آئیے ہم اپنی سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 11، مشق سکون یعنی جزم۔ لکھا ہوا ہے جس حرف پر جزم ہو اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ یہاں پر چند باتیں سمجھنی، ایک یہ کہ جس حرف پر جزم ہوگا، دیکھیے یہ بنا ہوا ہے نا، اس کو کہیں گے جزم، اسی کو ساکن بھی کہتے ہیں۔ تو جزم ہوگا، جس حرف پر جزم ہوگا یا کہ ساکن ہوگا اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، وہ خود نہیں پڑھا جائے گا۔ مثال کے طور پر یہ تا ہے، ٹھیک، یہ تا پر زبر ہے تو ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر اس تا کو ساکن کر دیا جائے اور اس پر جزم دے دیا جائے تو کیا ہم اسے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھا جا سکتا ہے۔ تو نہیں پڑھا جا سکتا، اسی وجہ سے اسے پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ اگر کسی اور حرف پر جزم ہے، مثال کے طور پر تا پر، جیم پر، با پر، نون پر، تو اس کے پڑھنے میں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر حمزہ ہے، آپ جانتے ہیں حمزہ کسے کہتے ہیں؟ حمزہ اسے کہتے ہیں جس پر زبر زیر پیش یا کسی طرح کی حرکت ہو، کیونکہ اگر زبر زیر پیش سے اگر خالی ہو تو وہ حمزہ نہیں ہوتا ہے، وہ حمزہ نہیں ہوتا بلکہ الف ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ حمزہ یعنی جس کے اوپر کسی طرح کی حرکت ہو، حمزہ ساکن ہو تو اس کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ اب کب جھٹکا ہوگا آگے جو ہے نا آپ کو نیچے بتائیں گے۔ چلیے ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر ساکن کو کس طرح پیچھے سے ملایا جاتا ہے اس سے مشق ہے۔ دیکھیے تجری میں کیسے پڑھیں گے؟ تاجم جو تج، رایا سے ری، تج ری، تاقاب زبر تق، واو کھڑا زبر وا، تق وا، یا غین پیش یوغ، نونیا زر نی، یوغ نی، نون پیش نو، شین زر شی، نوشی، را تا زبر رت، نوشی رت، را پیش رو، فا زر فی، روفی، عین تا زبر ات، روفی ات، یا نون زبر ین، قاف زبر قا، ین قا، لام زیر لی، ین قالی، با پیش بو، ین قالی بو، لام یا زبر لئی، سین زبر سا، لئی سا، حا پیش ہو، شین زیر شی، حوشی، را تا زبر رت، حوشی رت، یا عین زبر یا، لام زبر لا، یا لا، میم پیش مو، یا لمو، سین پیش سو، تا زیر تی، سوتی، حا تا زبر حت، سوتی حت، یا پیش یو، واو سین زبر وس، یو وس، واو زیر وی، یو وس وی، سین پیش سو، یو وس وی سو، یا سین پیش یس، قاف واو زبر قو، یس قو، نون زبرنا، یس قونا، واو زبر وا، حمزہ لام زبر ال، و ال، قاف تا زبر قط، و ال قط، حمزہ زبر آ، فا زبر فا،
أفا لام ألف زبر لا أفلا يا عين زبر يا لام زبر لا يا لا ميم پیش مو يعلم حمزہ زیر ای زال الف زبر زا ایزا با عین پیش بو ایزا بو سا زیر سی ایزا بو سی را زبر را ایزا بو سی را ہم فا زبر فا حمزہ لام زبر ال فال ہا زبر ہا فال ہا میم زبر ما فال ہما ہا الف زبر ہا فال ہما ہا فا پیش فو جیم واو پیش جو فوجو را زبر را فجورا ہا الف زبر ہا فجورہا واو زبر و تا قاف زبر تق وتق واو کھڑا زبر وا وتق وا ہا الف زبر ہا وتق واہا حمزہ زبر آ لام میم زبر لم علم نون شین زبر نش علم نش راح زبر رح علم نش رح لام زبر لا علم نش رح لا کاف زبر کا علم نش رح لا کا صاد دال زبر صد علم نش رح لا کا صد را زبر را علم نش رح لا کا صد را کاف زبر کا علم نش رح لا کا صد را کا حالم زبر حل حمزہ زبر آ حل آ تا کھڑا زبر تا حل اتا کاف زبر کا حل اتا کا فا زبر فا لام زبر لا فلا حامیم پیش ہم فلا ہم حمزہ جیم زبر اج را دو پیش رن اجرن فلہم اجرن گین یا زبر گئی را پیش رو گیرو میم میم زبر مم گیرو مم نون واو پیش نو گیرو ممنو نون دو زیر نین گیرو ممنون حمزہ قاف زیر اق را حمزہ زبر را اقرا. دیکھیے محترم سامعین و ناظرین، ہمیں یہیں پہ یہ بات سمجھنی ہے، ہمیں جو ہے یہیں پر یہ بات سمجھنی ہے کہ کس طریقے سے ہو رہا ہے. ہم نے کہا کہ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے حمزہ قبض اق را ہے، اس کے بعد حمزہ ہے وہ ساکن ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب اس کے پڑھنے میں جھٹکا ہوگا. حمزہ قبض اق را حمزہ زبر را اقرا اقرا را را اقرا. جھٹکا کسے کہتے ہیں؟ یعنی پڑھتے پڑھتے سانس رک جائے گا پھر آگے کی طرف بڑھے گا. اقرا تا حمزہ، دیکھیے اس میں بھی حمزہ ساکن، اصل اسی کا مشق ہے. حمزہ ساکن ہے تا کے بعد. اب ہم پڑھیں گے تا حمزہ زبر تا تا واو پیش تو تا تو نون زبرنا تا تو نا. اس طریقے سے یا کے بعد حمزہ ساکن ہے. یا حمزہ زبر یا تا یا زیر تی یا تی کاف زبر کا یا تی کا. اس طریقے سے یا مرونا میں یا حمزہ زبر یا میم پیش مو یا مو راوا پیش رو یا مرو نون زبرنا یا مرونا. ہم نے اس کو ہجر متن ایک بار پورے متن پڑھتے دیکھیں، آپ سنیں. تجری تقوی یغنی نشرت رفعت ینقلب لیس حشرت یعلم سطحت یوسوس یسقون
وَأَلْقَتْ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ هَلْ أَتَاكَ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ اقرأ. اصل جو اس سبق کا جو مشق مین ہے وہ یہ اسی کا ہے. اس تختی کے اندر اسی کو اصل مشق کرنا ہے کہ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہے. جیسے را کے بعد حمزہ ہے وہ ساکن ہے، اس کے پڑھنے میں جھٹکا ہوگا اقرأ. اس طریقے سے تا کے بعد حمزہ ساکن ہے، اس کے بھی پڑھنے میں جھٹکا ہوگا تأتون. یا کے بعد حمزہ ساکنہ ہے، اس سے پڑھنے میں جھٹکا ہوگا یأتیک. یا کے بعد اس کے اندر بھی ہے یأمرون. تو حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے. جھٹکا کسے کہتے ہیں؟ پڑھتے پڑھتے آواز رک جائے گا ایک دم، پھر آگے کی طرف بڑھے گا. جیسے ایک پڑھتا ہوں، کئی بار پڑھ کے بتائے، ایک بار اور پڑھ کے بتا دیتا ہوں آپ کو. اقرأ تأتون یأتیک یأمرون. جیسے ہم پڑھتے ہیں یؤمنون مؤمنون، قرآن پاک میں پڑھتے ہیں تو یہ اس کو اسی وجہ سے جھٹکا ہوتا ہے. الف لام میم جو پڑھیں گے اس میں آتا ہے یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. تو اس پہ جھٹکا اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ حمزہ ساکنہ ہوتا ہے، تو حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے. محترم سامعین و ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر یہ سبق سمجھ میں آ گیا تو اسے لائک کرے، سبسکرائب کرے اور اپنے دوستوں احباب تک شیئر کرے تاکہ وہ بھی جو ہے نا قرآن پاک کو اچھی طرح سے پڑھ سکے. بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.